الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قالا، جس نے بھی کہا، من جس نے بھی، کہنے والا مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، آزاد ہو یا غلام، ملازم ہو یا مالک، من قالا جس نے بھی کہا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وبحمدہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے اور اللہ کی تعریف بھی پاک ہے. فی یومن، ایک ہی دن میں، 100 مرۃ 100 بار جو یہ جملہ ادا کرے گا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ حطت خطایا، حطت مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اس کے نام اعمال سے، خطایا اس کی تمام صغیرہ گناہ. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یہ جملہ ادا کرنے سے اللہ رب العالمین اس آدمی کی تمام گناہ کو کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا. اب ہم نے سمجھنا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس سے اللہ پاک ہے؟ غیب سے. اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے، ہر قسم کی کمزوری سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. پارٹنرشپ کمزوری ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے دکان صرف میری ہو، لیکن وہ پارٹنرشپ پہ کیوں کام کرتا ہے؟ یہ اس کی کمزوری ہے. یا اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جس سے وہ خود اکیلا دکان چلائے، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے وہ کسی پارٹنر کے ساتھ مل کر بزنس کرتا ہے. تو پارٹنرشپ کیا ہے؟ کمزوری ہے. اللہ کمزوری سے کیا ہے؟ پاک ہے. اسی طرح جہالت کیا ہے؟ کمزوری ہے. اللہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا. اندھا پن کیا ہے؟ کمزوری ہے. اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. اللہ البصیر، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ البصیر، خوب دیکھنے والا ہے. اسی طرح بہرا پن کیا ہے؟ یہ بھی ایک عیب ہے، کمزوری ہے. اور اللہ کیا ہے؟ السمیع، سب کچھ سننے والا. انسانوں کی دعا، پرندوں کی دعا، چرندوں کی دعا، چونٹیوں کی دعا، ہر چیز کی دعا سننے والا ہے. السمیع، سب کچھ سننے والا. اسی طرح گنگا پن کمزوری ہے، عیب ہے. اللہ گفتگو بھی کرتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پہ کلام کی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے تمام قسم کی کمزوریوں سے. اونگ اور نیند کیا ہے؟ کمزوری ہے. تو ہم نے اللہ کی صفات میں کیا پڑھا تھا آیت الکرسی میں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اونگ اور نیند کیا ہے؟ کمزوری ہے. اسی طرح کمزوری خود کمزوری ہے. اللہ کون ہے؟ القوی. اللہ کون ہے؟ القوی. اللہ سب سے طاقتور ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جتنی بادشاہتیں ہیں، حکومتیں ہیں، وزارتیں ہیں، یہ سب ناقص ہے. اللہ کی بادشاہت یہ کیا ہے؟ کامل بادشاہت ہے. اب جو بادشاہ ہیں وہ چند سالوں کے لیے آتے ہیں، چند سالوں کے لیے آتا ہے اور مخصوص علاقے میں وہ بادشاہ بن کے آتا ہے. جبکہ اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. جب سے کائنات اللہ نے بنائی ہے اس سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت قائم ہونے تک، ابد الآباد تک اللہ کی بادشاہت ہر چیز پر کیا ہے؟ قائم ہے. تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس سے؟ کمزوریوں سے اللہ پاک ہے، نقص سے اللہ پاک ہے، اور جہالت سے اللہ پاک ہے. تو اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وبحمدہ،
اور اس کی تعریف کے ساتھ. اللہ اپنے تعریف سمیت اللہ کیا ہے؟ اللہ بھی پاک ہے، اللہ کی تعریف بھی پاک ہے. سبحان اللہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، میں اللہ کو ہر قسم کی کمزوری سے پاک سمجھتا ہوں. کس سے؟ ہر قسم کی کمزوری سے میں پاک سمجھتا ہوں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں یار اللہ آپ کی بات سنتا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کی بات ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے. آپ اپنے اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں فلانا بابے کو ڈال دو بطور وسیلہ. کیا مطلب؟ فلانا بابے کو بطور وسیلہ درمیان میں ڈال دو. اور اس کے لیے مثال یہ پیش کرتے ہیں، اگر آپ نے ڈپٹی کمشنر سے ملنا ہے، اگر آپ نے MP سے ملنا ہے، اگر آپ نے MNA سے ملنا ہے، اگر آپ نے کسی منسٹر سے یا پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے اگر آپ نے ملنا ہے، جس طرح آپ ڈائریکٹ ان سے نہیں مل سکتے، اسی طرح آپ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے. تو لہٰذا درمیان میں جس طرح ان تک پہنچنے کے لیے درمیان میں سورس ڈالنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں سورس ڈالنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ لوگ اس انداز میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اب ہمیں سورس کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے؟ یا تو آپ کے جو ڈپٹی کمشنر ہے، جس کے پاس آپ کے فائل فنسا ہوا ہے، جس کے پاس آپ کی فائل فنسی ہوئی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر یا تو ظالم ہوگا یا وہ جاہل ہوگا. دو صورتیں ہیں. آپ کو سورس ڈالنے کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی یا اس ڈپٹی کمشنر ہے بہت اچھا آدمی ہے، نیک ایماندار آدمی ہے، لیکن آپ سورس کے ذریعے اس کے کسی معتمد آدمی کو درمیان میں بیچ میں ڈالتا ہے، اس کو یہ انفارم کرنے کے لیے اس مقابلے میں یہ بندہ میرٹ پر ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اس کی جہالت کیا ہے؟ کمزوری ہے. یا یہ ہے کہ وہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو معلوم ہے میرٹ کے مطابق شیخ مبین آیا ہے. کیا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک، آپ میرٹ کے مطابق آپ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ اس نے دوسرے فریق سے پیسہ لے کر اس کو اس جگہ پہ تعینات کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ظالم. دوسرے سے پیسہ لے کر ایک مستحق کے حق کو اس سے چھین کر دوسرے کو دینا، تو اس صورت میں کیا ہو گیا؟ ظالم. تو لہٰذا آپ نے اس کی جہالت کی وجہ سے بندہ ٹھیک ہے، پرفیکٹ بندہ ہے، لیکن اس کو کیس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو کیس کے بارے میں اصل حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو سورس کی ضرورت پڑتی ہے. یا یہ کہ بندہ فراڈ ہے، فراڈیا ہے، بندہ پیسہ لے لیتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کی ظلم سے بچنے کے لیے آپ ایک ایسا آدمی کو چوز کرتا ہے جس آدمی کے آگے وہ نہ کر سکے، جبکہ اللہ رب العالمین کو کوئی مجبور کر نہیں سکتا. اب جس کو آپ بطور وسیلہ پیش کرتا ہے نا، بطور ذریعہ، بطور سورس، وہ اس آدمی کی، اس ڈپٹی کمشنر کی مجبوری ہے، اس کی کمزوری ہے. باپ اس کی باپ لگا دیتا ہے، باپ اس کی کمزوری ہے. اس کی بیوی آپ بطور سفارشی لگا لیتے ہیں، اس کی بیوی اس کی کیا ہے؟ کمزوری ہے. اس کی کوئی دوست آپ بطور سفارشی آپ لگاتے ہیں تو اس کی دوست کیا ہے؟ اس کی کمزوری. اللہ کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اگر وہ جہالت کی بنیاد پہ ضرورت پڑے تو اللہ جہالت سے پاک ہے. اگر اس کی ظلم سے بچنے کے لیے اگر آپ کو سورس لگانا پڑے، اللہ کیا ہے؟ ظالم نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ عادل ہے. اللہ کیا ہے؟ العدل. ٹھیک ہے جی. تو سبحان اللہ، اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، نہ اللہ کو سورس کی ضرورت ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے دنیا کی یہ مثالیں بیان مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم علم کے اعتبار سے ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. علم کے اعتبار سے اللہ کیا ہے؟ انسان کے شہرک سے بھی کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے. تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس سے؟ تمام قسم کی کمزوریوں سے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس سے؟ تمام قسم کی نقائص سے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کس سے؟ پارٹنرشپ سے اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے والدین سے. اللہ پاک ہے اولاد سے. والدین اولاد کی مجبوری ہے، اولاد والدین کی مجبوری ہے. اللہ ان مجبوریوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. والدین اولاد کی کمزوری ہے، اولاد والدین کی کمزوری ہے، تعلقدار کی کمزوری، اللہ ان تمام کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. سبحان اللہ، اس عقیدے کے ساتھ پڑھے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سبحان اللہ کہنے سے آپ کو ملے گا.
آپ کا یہ عقیدہ ہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وَبِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے ساتھ اللہ پاک ہے، میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں. جو اس عقیدے کے بعد اس عقیدے کے ساتھ 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عقیدے کی برکت سے، اس کلمے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اس کی تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. وَإِن كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو. رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم روایت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.